أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا قال الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن كيد إن كاد وإن أنيخ على صخرة استناخ صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اچھی مجلس میں بٹھایا ہے. ماشاءاللہ بڑے اچھے بچے ہیں، ان کے سینوں میں قرآن ہے. چلو کھیل بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کو اپنا محسن سمجھتے ہیں کہ ان کے سینوں میں قرآن ہے اور یہ حافظیں پڑھ رہے ہیں یا ناظریں پڑھ رہے ہیں. الحمد سے شروع ہوتے ہیں الناس تک یہ پڑھتے ہیں. ابھی رمضان آ رہا ہے تو انہی مدارس میں پڑھے ہوئے بچوں نے ہی مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے ہمیں قرآن سنانا ہے. تو ہم تو ویسے ڈاکٹر ہیں، یونیورسٹی کالج میں پڑھے ہیں، لیکن مدرسے والے بچوں سے مجھے ویسے محبت ہوتی ہے کہ ان کے سینوں میں قرآن ہوتا ہے. وہ قرآن جو اللہ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اللہ پہاڑوں پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ کیا کتاب ہے جو ان کے سینوں میں محفوظ ہے، اور ان کے اساتذہ کتنے خوش بخت ہیں کہ ان کے سامنے بچے آتے ہیں اور وہ ان تک یہ قرآن کا پیغام پہنچاتے ہیں. کیسی کتاب ہے، انہ لقول فصل وما هو بالحزل، کیسی کتاب ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، کیسی کتاب ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیسی کتاب ہے، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ اتاری گئی، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اس ہستی کے احسانات ہمارے اوپر کتنے زیادہ ہیں کہ جس ہستی نے اپنے سینے پہ قرآن لیا. رجب کا مہینہ تو 2-3 باتیں، میں تو ڈیوٹی کے بعد گھر جانا تھا، میں نے کہا چلو 2:20 ہی جا کے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ تھوڑے سے بندے ہوں گے، لیکن سنانا تو ایک ہی خاطر ہے. اگر آپ جتنے 10 15 20 بیٹھے ہو، اگر آپ ہی توبہ کر جاؤ اور آپ ہی اپنے چہروں کو اپنے نبی جیسا بنا لو اور ان جیسا لباس بنا لو تو کوئی نہیں، تھکاوٹ کیا اور کیا سفر کی مشقت اتر جائے گی اگر چند لوگ ہی بدل گئے. وہ ہستی جس کی خاطر کل کائنات کو بنایا گیا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہ زمانے دے رنگ سارے تیری خاطر بنائے نے، اسمانہ دے چند تارے تیری خاطر سجائے نے، دکھا کے والضحیٰ چہرہ ذرا دیدار دے اپنا، میں اقصا وچ نبی سارے تیری خاطر بلائے نے، تیری خاطر میں وچ قرآن قسماں وچائیاں نے، تے اے قرآن دے پارے تیری خاطر بنائے نے. وہ کون ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ نہ دیکھا میری آنکھوں نے کہیں تجھ سا ہنسی کوئی، خدائے پاک نے تجھ سا بنایا ہی نہیں کوئی. حسین و جمیل سب شرما گئے تیرے حسن کے آگے، کسی ماں نے جہاں بھر میں جنا تجھ سا نہیں کوئی. مبرہ ہے تو ہر ایک عیب اور نقص و خامی سے، میرے مالک نے رکھی ہی نہیں تجھ میں کمی کوئی. عطا کی تجھ کو اللہ نے تیری چاہت کی ہر خوبی، نہ دنیا میں بنایا تجھ سے پاکیزہ تری کوئی. نبی سارے خدا کے عابد و ساجد تو ہیں، لیکن جھکی نہ رب کے آگے آپ سے بڑھ کر جبھی کوئی. کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. یا صاحب الجمال یا سید البشر، اے سارے خوبصورت انسانوں کے سردار، جس کے سامنے کوئی خوبصورت ٹھہر نہ سکا، اور ساری انسانیت کے سردار، میں وجہ کل منیر لقد نور القمر، جس کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمکدار تھا. لا يمكن الثناء كما كان حقه، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس ہستی کی تعریف کا حق ادا کر سکوں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. رجب کے مہینے میں اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا
وہ رات آئی اور گزر گئی، لوگوں نے اس پہ بدعات رسومات اور رواج شروع کر دیے۔ ہم اس کی افضلیت کو تو مانتے ہیں، لیکن وہ رات ایک ہی دفعہ آئی اور چلی گئی۔ لیکن مناسبت تو ہے کہ اسی رجب کے مہینے میں تھا، اور قرآن کے سنٹر میں ذکر ہے، 15واں پارہ شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کے شروع میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ شب معراج رب بولا، یہی محبوب سے مل کر تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا ہو نہیں سکتا، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اور اللہ کے حبیب کی بندگی میں آئے، ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کے بغیر بات پوری ہو نہیں سکتی، کہ خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے۔ تو جتنے بیٹھے ہو مجھ سے سارے اچھے ہو، لیکن میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اپنا چہرہ اپنے حبیب جیسا بنا لو۔ میں اللہ کے گھر کے قریب ہوا حج کے دنوں میں، تو سب سے اوپر جو بیت اللہ شریف میں آیت لکھی ہے وہ آپ نے قرآن میں تو پڑھی ہوگی، لیکن اس انداز سے شاید آپ نے نہ سنی ہو۔ سب سے ٹاپ پہ جو مجھے بیت اللہ کے اوپر آیت نظر آئی وہ کیا تھی؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے حبیب جب آپ بار بار مڑ کے آسمان کی طرف دیکھتے، اللہ نے آسمان سے آپ کا چہرہ دیکھا۔ تو اس ہستی کے چہرے کا ذکر سب سے ٹاپ پہ مجھے بیت اللہ شریف میں نظر آیا۔ اللہ کے حبیب معراج پہ گئے، اللہ سے سوال کیا، اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوح نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کیا، اور ایسے عیسیٰ کے لیے مردہ کو زندہ کیا، اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ فرما رہے ہیں، اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ۔ اے میرے حبیب، میں نے ان سب چیزوں سے افضل چیز تجھے عطا فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک کے لیے تیرا میرا ذکر ساتھ چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کچھ میک پر چلائی بیٹھے۔ تو اللہ ہم سب کو اپنے نبی کا واقعی میں عاشق بنا دے۔ جیسے میں کہوں میں ڈاکٹر ہوں اور آپ کے ڈاکٹر صاحب پیٹ درد ہے کوئی دوائی تو بتاؤ، میں کہوں گی یار دوائی تو میں نے نہیں پتا لیکن میں MBBS کیتا ہوا ہے، تو اسی کہو گے یہ کہڑا مذاق ہے، یہ کہڑی دو نمبری ہے، یعنی ایک ہی اندر ڈاکٹر ہے کہ پیٹ درد کی دوائی دا نہیں پتا۔ تو اسی مثال کو لو، یہ کیسا عاشق ہے کہ جس کا چہرہ نبی سے نہیں ملتا، یہ کیسا عاشق ہے جو صبح کی نماز نہیں پڑھ رہا، یہ کیسا عاشق ہے جو جھوٹ بول رہا ہے، یہ کیسا عاشق ہے جو غیبت کر رہا ہے، یہ کیسا عاشق ہے جو جھوٹ بول رہا ہے، یہ کیسا عاشق ہے جو ظہر عصر مغرب عشاء بھی نہیں پڑھتا، یہ کیسا عاشق ہے جو کہتا ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے، لیکن نہ اس کا چہرہ بتاتا ہے، نہ اس کا لباس بتاتا ہے، نہ دن بتاتا ہے، نہ رات بتاتی ہے، نہ اس کی تجارت نہ اس کی معیشت بتاتی ہے، کچھ بھی نہیں بتاتی۔ تو پھر یہ بھی تو دو نمبری ہے کہ ایک ڈاکٹر اگر دوائی نہ لکھ سکے تو آپ اس کے اوپر مذاقیں بنائیں گے اور آپ کہیں گے یہ دو نمبری ہے۔ تو جو بندہ عشق حبیب کا دعویٰ کرے اور زندگی اپنی مرضی کی گزارے کہ تعصی الہ وانت تظہر حبہ، اللہ کی محبت کا دعویٰ ہو، عشق حبیب کا دعویٰ ہو، زندگی اپنی مرضی کے ہو، ھذا لعمری فی الفعال بدیع، یہ دماغ اس بات کو پرکھ نہیں رہا اور یہ اس میں سوچ اور سمجھ پیدا نہیں ہو رہی کہ تو کہتا کیا ہے اور کرتا کیا ہے، کیونکہ محبت چاہے دنیا کے لحاظ سے کسی سے کی جائے اور پاکیزہ محبت ہے اللہ اس کے حبیب سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو جب ان سے محبت ہوتی ہے تو محبت کا ایک تقاضا خوبصورت کیا ہے کہ لو کان حبک صادقا لا تعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کے کہنے بھی تو مانا کرتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جس ہستی کے تذکروں میں قرآن رتب اللسان ہو، جس کو نام دیے جا رہے ہوں، کبھی یا ایھا النبی، کبھی یا ایھا الرسول، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی ان کے کھڑے ہونے کا ذکر، الذی یراک حین تقوم، کبھی ان کے چلنے پھرنے کا ذکر، وتقلبک فی الساجدین، کبھی ان کی کملی اور کمبل کا ذکر، کبھی ان کی آنکھوں کا ذکر، ما زاغ
البصر وما طغى، کہیں پہ ان کو نام دیے جا رہے یاسین، کہیں پہ کہا جا رہا طٰہٰ، اور کہیں پہ جو اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے 10 نام دیے، میرا نام محمد اور احمد اور ماحی اور حاشر اور فاتح اور خاتم اور عاقب اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین، یہی تو ہے مزمل، یہی تو ہے مدثر، یہی ہے اول و آخر ظاہر و باطن، یہی مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ حامد و محمود یہی ہے، قاسم و عاقب یہی ہے، فاتح و شاہد یہی ہے، عاشر و رشید یہی ہے، بشیر و نذیر یہی ہے۔ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اور بن حمیسہ بن سلامان بن نوس بن بوس بن کمغال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدوار بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن عراوہ بن عیزی بن زیشان بن ایسر بن نکناک بن نیحام بن مکسر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عبد بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن ناظر بن ناہور بن سروش بن رعوب بن فائز بن عابر بن نرفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدوشالے بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام کہ سرور ہو تم، آقا ہو تم اور رہنما تم ہی تو ہو، رہبر ہو تم، مولا ہو تم اور پیشوا تم ہی تو ہو، تورات میں انجیل میں قرآن میں موصوف تم، یاسین ہو تم، طٰہٰ ہو تم اور والضحیٰ تم ہی تو ہو۔ گر طور پر موسیٰ چلے رب سے تکلم کے لیے، عرش بری پر جو ہوئے جلوہ نما تم ہی تو ہو۔ قیامت کا دن ہے، نفسہ نفسی کا عالم ہے کہ سب انبیاء کا منتہا محشر میں اپنی جان ہے، اور نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں تو میری تیری کیا اوقات ہے، آندہ جاندہ بھی سانو ککھ نہیں آئے گا، کیا پتی کا شوربہ۔ سب انبیاء کا منتہا محشر میں اپنی جان ہے، اس دم سبھی کا آخری ایک آسرا تم ہی تو ہو۔ جسے تو ملا اسے کیا گلا، کیا خوب ہے اس کا صلہ، رحمت تیری مجھ کو ملے، شفقت تیری مجھ کو ملے، کاتب میری ہر ایک دعا کا مدعا تم ہی تو ہو۔ اے نبی جو آپ کو پانا ہے، کوئی نہیں لوگ جو مرضی کہتے رہے، الفت میں تیری آقا مجنوں کہا گیا ہوں، دیوان تیرے در کا کہتا سنا گیا ہوں، مدت سے سہ رہا تھا میں تو غم جدائی، رب کا کرم کے تیرے روزے پہ آ گیا ہوں، حسن نظر سے جس نے روزے کو تیرے دیکھا، آنکھوں میں اس کی بن کے سرما سما گیا ہوں، اور دربار مصطفیٰ کی مٹی ملی جو مجھ کو، میں تو ولی اسی کو توشہ بنا گیا ہوں۔ اللہ کے حبیب کا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، اس سے دشمنی کرنی ہے۔ رجب کے مہینے سے ہمارے حبیب ایک دعا شروع کرتے تھے، امید آپ نے کر دی ہوگی، نہیں تو آج سے تو کر ہی دو۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ برکت دے ہمیں رجب شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچائی ہو۔ تو اللہ کے حبیب کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان، کہ جس کی محنت ہے کہ سارے ڈیرہ بکھا والے، 2BC والے، پوری دنیا والے جتنے بھی لوگ ہیں سارے جہنم میں چلے جائیں، کوئی ایک بھی جنت میں نہ جائے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اس کی پکی پلاننگ ہے، جو جس سے وہ داڑھی کٹوا رہا ہے اس کو بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ جہنم میں چلا جائے، جس سے وہ نماز چھڑوا رہا ہے اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ یہ جہنم میں چلا جائے۔ ہم نے اس سے دشمنی کرنی ہے اور اس کے پیچھے چلنے والوں سے بھی دشمنی کرنی ہے۔ اب یہ نعت سنیے گا اس دشمنی کا پس منظر سامنے رکھتے ہوئے کہ حضور آپ کے دشمن سے دشمنی کی ہے، دوستی نہ کرو، بلیڈ پھیر کے تم شیطان سے دوستی کر رہے ہو، پکی بات ہے کہ نہیں ہے؟ حضور آپ کے دشمن سے دشمنی کی ہے، کہنے جوگوتے ہو وہ کہ نبی جی میں تو سے آکھیا سی اسی اویں کر کے آئے ہیں۔ حضور آپ کے دشمن سے دشمنی کی ہے، حضور آپ پہ قربان یہ زندگی کی ہے، حضور آپ کی دعوت کا فیض ہے ہم نے، حضور آپ کی دعوت کا فیض ہے ہم نے، حضور آپ کے مولا کی بندگی کی ہے، اور زمانے بھر کیوں سودے کرو تو پکے کرو،
کہ زمانے بھر کو پسے پشت ڈال کر ہم نے حضور زمانے بھر کو پسے پشت ڈال کر ہم نے مسواک ہو یا کہ تلوار پیروی کی ہے، ظاہر ہو یا کہ باطن پیروی کی ہے، دن ہو چاہے کہ رات پیروی کی ہے، شکل ہو چاہے صورت پیروی کی ہے، خوشی ہو یا غمی پیروی کی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، جو نہیں کرے گا اس کا معاملہ بڑا عجب ہے کہ غموں کی زد میں جو نہیں کر رہا اپنے پیارے حبیب کا اتباع، غموں کی زد میں ہمیشہ رہے گا وہ جس نے حضور آپ کے حکموں سے بے رخی کی ہے۔ اپنے حبیب سے رخ پھیر کے تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ اگر جنت کے راہی نہیں ہو تو پھر جہنم کا راستہ کھلا پڑا ہے، اور پھر پہنچو گے تو کیا معاملہ ہوگا کہ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ کتنے مریض میرے سامنے مر گئے، میں نے خود ان کی ڈیتھ ڈکلیئر کی۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں ECG کرتے ہیں دل کی پٹی آخری تو بالکل سیدھی لائن آ جاتی ہے، تو جیسے اسکرین کے اوپر لائن سیدھی ہو جاتی ہے تو نیچے بندہ بھی سیدھا ہوا پڑا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کے سیدھے ہونے کا بھائیو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے لوٹو، اس سے پہلے پلٹو، وفروا الی اللہ کی دوڑ ابھی لگاؤ۔ اسی مجلس میں بیٹھے فیصلہ کر لو، اسی مجلس میں بیٹھے فیصلہ کرو کہ آج کے بعد میں نے اپنے حبیب کے حکموں سے بے رخی نہیں کرنی۔ آگے حنین ہو، آخری 2-4 اشعار، حنین ہو یا بدر ہو یا غزوہ خندق، حضور آپ نے بھرپور رہبری کی ہے، اور قبولیت کی سند چاہیے سر محشر، حضور آپ کی خاطر یہ شاعری کی ہے۔ ایک دو مدینہ کی یاد میں پھر اجازت۔ مدینہ میں رہتے ہوئے میں پڑھتا رہا، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی۔ ہم مدینے میں پہنچے تو ایسا لگا جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی۔ آنکھ مخمور ہے، دل بھی مسرور ہے، سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، اور مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ دل مضطر ٹھہر جا یا تیرے غمخوار رہتے ہیں، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں۔ وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں۔ جو کالا نانگ ڈنگ مارے ہٹائے نہ جو ایڑی کو، نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں۔ زمین پر ٹکڑا جنت کا نبی کا روزہ انور، اسی روزے میں تم دیکھو عمر جرار رہتے ہیں۔ مدینے سے آ کے میں نے خود لکھی، میری اپنی نعتیں ایک دو آپ کو سناتا ہوں کہ میرا غم بھی تو دیکھو، میرا غم بھی تو دیکھو، مدینہ چھوڑ آیا ہوں، بحر دنیا کے تلاطم میں سفینہ چھوڑ آیا ہوں۔ نہ سما سکا جو ارض و سما میں ہرگز، رحمت بے کراں کا خزینہ چھوڑ آیا ہوں۔ اور ملتی ہے جس سے دل و جان کو راحت، جان و جگر کا وہ نگینہ چھوڑ آیا ہوں۔ رو رو کے اپنے قدم اٹھا کے ازہر، ادھوری اپنی خواہش دیرینہ چھوڑ آیا ہوں۔ اور کرنی ہے مجھے اب بات یہی بس، اللہ کرے تو سارے سیدھے ہو جاؤ، وہ اس ECG سے پہلے ہے جی ساڑھی دیاڑی لگ جائے گی، ورنہ تو بھی میرا کلینک کا ٹائم ہو رہا ہے۔ یہ تو قاری صاحب نے شفقت کی کہ ہمارے ایک دوست نے چلے تو رابطہ ہو کے تو آنا پڑ گیا، تو آخری ایک نعت جب موقع ہوا کھل کے پھر آپ کو کبھی سنائیں گے۔ کرنی ہے مجھے اب بات یہی بس، یہ دل کی پہلے بھی سن رہے ہیں، اور تھوڑا دل کو کھول کے اور دل کی گہرائیوں میں یہ میرے شعر لے جائیے گا۔ کرنی ہے مجھے اب بات یہی بس، رہنا نہیں طیبہ کے سوا کہیں بس۔ کیا دنیا کی رونق، کیا دنیا کا میلہ، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا یہیں بس۔ آج تک کوئی لے کے گیا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ اگلا شعر، صدیق و عمر نے بھی جہاں ڈیرے لگائے ہیں، ہمیں بھی اے دل رہنا ہے وہیں بس۔ سمائے ہیں دل و جامے طیبہ کے مناظر، دل لگتا ہی نہیں اپنا اب کہیں بس۔ قیامت کا دن ہے، اس پہ اپنے لیے بھی آمین کہنا، میرے لیے بھی کہہ دینا کہ سر حشر کہہ دیں آقا، قیامت کا دن ہے۔ اور آقا کی زبان سے میں کیا سننا چاہتا ہوں، آپ بھی سننا چاہتے ہیں، یا آپ کی دل کی ترجمانی بھی ہوگی کہ سر حشر کہہ دیں آقا تو مزہ آ جائے، یہ غلام ہے میرا اور کسی کا نہیں بس۔ آمین۔
اور مدفن ہو نصیب بقی میں یا رب، مدفن ہو نصیب بقی میں یا رب، دل اظہر کی اب تمنا ہے یہی بس، کرنی ہے مجھے اب بات یہی بس، رہنا نہیں طیبہ کے سوا کہیں بس، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔